جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے۔ اس دن ایک عظیم شخصیت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے آقا لجپال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے۔ تو آج اس پہ مختصر چند گزارشات آپ احباب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کس قدر تھی اور کس طرح رسول اللہ ان سے پیار فرمایا کرتے تھے، یہ واقعات تو بڑے لمبے ہیں۔ بر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تک حضرت فاطمہ کو نہیں دیکھتے تھے تو حضور کو چین نہیں ملتا تھا، اور جب تک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو نہیں دیکھتی تھی تو آپ کو سکون نہیں ملا کرتا تھا۔ یعنی باپ اور بیٹی کا بڑا پیار ہے۔ حالانکہ حضور نے یہاں تک فرما دیا، جس نے فاطمہ کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کر لیا۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سے بے حد محبت کرتے تھے، اور آپ کی بیٹی بھی آپ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ بالکل عین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کی جو مثال تھی وہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب صحابہ نے دفن کیا اور پھر واپس پلٹے تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں، اس وقت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا نے ہمیں فرمایا کہ مولا علی، جس وقت آپ میرے بابا جان کی قبر پہ مٹی ڈال رہے تھے تمہارے دل پہ کیا گزر رہی تھی؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، کیا بتائیں کیا گزر رہی تھی، پر قدیر کے سامنے، تقدیر کے سامنے انسان بے بس ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جدائی میں آپ اکثر جو ہے وہ روا کرتی تھی، آپ غمگین رہا کرتی تھی اور گریہ زاری کرتی تھی۔ لوگ متاثر تھے۔ ہندہ بنت اساسہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر جو مرثیہ لکھا اس میں یہ اشعار بھی ہیں کہ اے فاطمہ، اس وقت پانے والے کے صدمے میں تیرے گریہ نے میرے بال سفید کر دیے اور مجھ کو خفیف کر دیا، یعنی کمزور بھی کر دیا ہے۔ اے فاطمہ صبر کر، بے شک تیری معیت نے تھاما و نج کے لوگوں کو غم زدہ کر رکھا ہے۔ اے خشکی تری والے سب اس میں شریک ہیں، اس مصیبت نے کسی کو تنہا نہیں رکھا، تنہا نہیں چھوڑا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وصال وفات فرما گئے تو دنیا، صحابہ، حضور کے چاہنے والوں کی دنیا جو ہے وہ جڑ گئی، جو دیکھ کے حضور کو زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ ہر وقت جو ہے وہ حضور کی یاد میں روا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نے آپ کی وفات کے صدمے میں کھانا پینا چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا سے وفات پا گئے بظاہر، تو اس وقت آپ کی جو اونٹنی تھی جس پہ حضور سوار ہوا کرتے تھے، میرے آقا کریم کی اونٹنی کو اس قدر صدمہ پہنچا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی محبت کی بات لکھی، یقیناً اس سے انسان کا دل جو ہے وہ پھٹنے کو آ جاتا ہے کہ وہ کس قدر حضور کی اونٹنی حضور سے پیار فرمایا کرتی تھی۔ امام نصفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک رات کو سجدہ کو آپ کی اونٹنی اسبا ملی، یعنی حضور کی اونٹنی کا نام اسبا تھا۔ وہ ایک رات حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملی، تو اس نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی فاطمہ، تجھ پہ سلام ہو، کیا آپ اپنے باپ کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں، کیونکہ میں ان کے پاس جا رہی ہوں۔ یہ اونٹنی حضرت فاطمہ سے کہہ رہی ہے
اے نبی کی بیٹی فاطمہ تجھ پہ سلام ہو، کیا کوئی تو پیغام اپنے باپ کو دینا چاہتی ہے؟ میں تمہارے باپ محمد کے پاس جا رہی ہوں۔ تو سیدہ یہ بات سن کر رونے لگی اور اونٹنی نے اپنا سر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں رکھا، اور اونٹنی اس وقت جو ہے وہ وفات پا گئی، مر گئی۔ اس کو کفن دے کر دفن دیا گیا، اور کفن دے کر جب دفن کر دیا گیا تو 3 روز کے بعد صبر جو ہے وہ کھودا کر دیکھا گیا تو وہ بالکل بھی اس کے اندر موجود نہیں تھی جس جگہ اس کو دفن کیا گیا۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ کو کبھی ہنستے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، ہر وقت حضور کے غم کے اندر جو ہے وہ انہوں نے رہنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 6 مہینے تک حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زندہ رہیں۔ الغرض آپ نے 6 ماہ کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ بڑے غم زدہ ہوئے، بڑے پریشان ہوئے۔ پہلے نبی پاک کا غم تھا، 6 ماہ کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ تو پھر آپ نے بھی جو ہے وہ عربی میں اشعار لکھے۔ وہ کیا تھے کہ جہاں کئی بھی 2 دوست ہیں آخر ان میں جدائی ہوگی، اور تمام مصیبتیں جدائی کی مصیبت اور فراق کے صدمے سے کم ہے۔ آپ نے فرمایا جہاں بھی 2 دوست ہیں ان کا آپس میں ایک نہ ایک دن جدا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، ام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء بنت امیس یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سے فرمایا کہ اسماء آج کل جس طرح عورتوں کو جنازہ لے کر جایا جاتا ہے مجھے یہ اچھا طریقہ بالکل نہیں لگتا، اس سے جو ہے پردے کا مکمل طور پر جو ہے وہ اہتمام نہیں ہوتا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ اے سیدہ فاطمہ خاتون جنت، میں نے یمن کے اندر جو ہے ایک ایسا طریقہ دیکھا ہے کہ جب کسی خاتون کو دفن کرنے کے لیے اس کا جنازہ لے جایا جاتا ہے تو وہ چارپائی کے اوپر جو ہے وہ 2 ڈنڈے نما چیزیں لگا لیتے ہیں، یعنی ڈولی طرح جس طرح وہ پردہ اٹھ جاتا ہے اس کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا یہ طریقہ مجھے بڑا پسند ہے، جب میں وصال کر جاؤں تو میرے جنازے کو بھی اسی طرح اٹھایا جائے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو سکے اور کسی کو پتہ نہ چلے یہ جنازہ کس کا جا رہا ہے، یعنی مجھے یہ بات بڑی پسند ہے۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو غسل دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ اس میں 3 قول ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خود حضرت علی نے جنازہ پڑھایا، دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے جنازہ پڑھایا، اور تیسرا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہاں پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدہ کی وفات کی خبر ہی نہیں دی، لہذا وہ جنازے میں شامل نہ ہو سکے، تو پھر جب شامل نہ ہوئے تو جنازہ پڑھایا کیسے؟ اس وجہ سے وہ نماز جنازہ نہیں پڑھا سکے اور نہ شامل ہو سکے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا وصال ہو جائے اور اسی مدینہ کے اندر خلیفہ وقت ابو بکر صدیق بھی موجود ہوں، اور حضرت ابو بکر کو اس بات کی خبر بھی نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کی لخت جگر اور آپ کے جگر کا ٹکڑا اس کا وصال ہو چکا ہے، تو گرامی قدر حضرات پھر حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس یہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے والیوں میں شامل ہے۔ انہوں نے آپ کو جو ہے وہ غسل کیا، اور جب تک آپ بیمار رہیں آپ کی تیمارداری اور آپ کا سارا خیال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسماء نے رکھا۔ جو لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان آپس میں بوجہ باغ فدق کی ناراضگی تھی،
اس ناراضگی کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے جنازہ کی نماز نہیں پڑھائی۔ یہ محض ان لوگوں کا صرف ایک جھوٹ ہے اور صرف ایک الزام ہے، جن لوگوں کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے، جن کے دلوں میں صحابہ کی نفرت ہے، وہ ظالم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، حضرت فاطمہ کے درمیان کوئی ناراضگی نہیں تھی، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق نماز جنازہ کے اندر بھی شامل ہوئے، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ نماز جنازہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ چند دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات پختہ ہو جائے۔ ابن طبقات ابن سعد جلد نمبر 6 کے اندر 2 سندوں سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور مشہور مورخ علامہ ابن کثیر نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں بھی کہیں۔ اور نہج البلاغہ کی شرح میں بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں کہیں۔ اور سید المحققین حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں، فضل الخطاب کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا آگے ہو اور نماز جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جنازہ پڑھاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں، آپ جنازہ پڑھائیں۔ اور مشہور المسعود الکاشانی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا نماز جنازہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا اور 4 تکبیر کے ساتھ آپ نے جنازہ پڑھایا۔ ان روایتوں سے صراحتاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نماز جنازہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ اور علامہ ابن عابد بن شامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، اس وقت حضرت حسین یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سفید بن سعید بن مامن ولی مدینہ کو نماز جنازہ کے لیے آگے کیا اور فرمایا اگر یہ سنت نہ ہوتی کہ خلیفہ وقت ہی نماز پڑھائے تو میں تمہیں کبھی بھی نماز جنازہ نہ پڑھانے دیتا، تمہیں کبھی بھی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہ کرتا۔ تو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد گرامی سے معلوم ہوتا ہے خلفائے راشدین کے زمانہ میں یہ سنت تھا، یہی بات تھی راجے کہ خلیفہ وقت ہی نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ لہذا بلا شبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، کیونکہ وہی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ وقت تھے۔ تو نماز جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع کے اندر جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، تمام امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ اور آپ کی اولاد سے اللہ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔